علم کی روشنی پھیلانے کی کوششیں وہ تو خیر ہوتی رہتی ہیں مختلف طریقوں سے۔ آج ہم ایک خاص کوشش کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ول ڈیورانٹ کی مشہور کتاب گریٹسٹ مائنڈز اینڈ آئیڈیاز آف آل ٹائمز، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے انسانی تاریخ کے عظیم ترین ذہن اور نظریات، یاسر جواد نے کیا ہے۔ تو آج اسی کتاب میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیورانٹ جو خود ایک بڑے مورخ اور فلسفر تھے، وہ تاریخ کو کیسے دیکھتے تھے، یعنی کون سے لمحات، کون لوگ، کون سے خیالات ان کے نزدیک سب سے اہم تھے۔ جی بالکل، اور یہ کتاب اسی سوال کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے۔ شروع میں ہی وہ ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تاریخ کی سب سے متاثر کن شخصیت کون؟ ہاں، اور وہ کسی ایک نام پر نہیں رکے۔ ان کا جواب زیادہ بڑا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تاریخ صرف واقعات نہیں، یہ عظیم ذہنوں اور ان کی نظریات سے بنتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کی چوٹیاں کہتے ہیں، پیکس، جہاں انسانیت نے کوئی بڑی جست لگائی ہو۔ اب 2 ہے 10 عظیم ترین مفکر۔ کون کون ہے اس میں؟ کنفیوشس، افلاطون، ارسطو، ڈارون، اور بھی؟ اور صرف نام نہیں، وہ وجہ بھی بتاتے ہیں۔ کیا وجہ؟ یعنی ان کا معیار کیا تھا؟ معیار یہ تھا کہ ان کے خیالات نے عملی طور پر صدیوں تک انسانی سوچ اور معاشروں پر گہرا اثر ڈالا ہو، دیر پا اثر۔ صحیح۔ جیسے کنفیوشس، انہوں نے اخلاقیات کو روزمرہ زندگی اور ریاست سے جوڑا، جو ڈورانٹ کے خیال میں تہذیب کے لیے بہت ضروری تھا۔ اور افلاطون؟ افلاطون نے فلسفے کو جو گہرائی دی، وہ آج بھی ہماری سوچ کی بنیاد ہے۔ مفکرین کے علاوہ شاعروں کا بھی ذکر ہے باب 3 میں۔ جی، 10 عظیم ترین شاعر، ہومر، شیکسپیئر، کیٹس، والٹ وٹمن۔ شاعری اتنی اہم کیوں ان کے لیے؟ دیکھیں، ڈورانٹ کے نزدیک شاعری صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ انسانی جذبات، تجربے، پوری تہذیب کا نچوڑ ہے، اس کا سب سے طاقتور اظہار ہے۔ جیسے ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی، وہ اسے مغربی ادب کا سنگ بنیاد مانتے ہیں۔ اس میں جو موضوعات ہیں، جنگ، بہادری، محبت، نقصان، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ صحیح، یعنی یہ شاعر ہمیں انسان ہونے کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ بالکل، یہی بات ہے۔ پھر وہ ایک اور مشہور باب ہے تعلیم کے لیے 100 بہترین کتب۔ یہ تو ایک پورا نصاب لگتا ہے خود سے پڑھنے کا۔ ہاں، یہ صرف فہرست نہیں، یہ ڈیورانٹ کا تعلیمی فلسفہ ہے۔ کیا فلسفہ؟ ان کا ماننا تھا کہ حقیقی تعلیم وہ صرف ایک شعبے میں مہارت سے نہیں آتی، بلکہ مختلف علوم، تاریخ، فلسفہ، سائنس، ادب، آرٹ، ان سب کو جوڑنے سے، وسیع مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ فہرست اسی کی دعوت ہے۔ اور انہوں نے حساب بھی لگایا تھا کتنا وقت لگے گا، کتنا خرچہ آئے گا؟ جی، تقریباً 4 سال، ہفتے میں 10 گھنٹے مطالعہ، اور خرچہ اس زمانے میں کوئی $90 سے $300۔ یہ تو بہت عملی بات ہے، یعنی وہ صرف بتا نہیں رہے، راستہ بھی دکھا رہے ہیں۔ بالکل، یہ ان کی سنجیدگی ہے، ایک نقشہ ہے خود کو تعلیم دینے کا۔ اسی طرح انسانی ترقی کی 10 چوٹیوں کا بھی ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی چیزیں جنہوں نے انسانی تہذیب کو ممکن بنایا۔ مثلاً گویائی، یعنی بولنے کی صلاحیت کا آغاز، آگ کا استعمال، پھر زراعت جس نے زندگی بدل دی، خانہ بدوشی ختم ہوئی، جی، سماجی تنظیم بنی، اخلاقیات کا تصور آیا، اور پھر وہ بڑی ایجادات، لکھائی اور چھپائی، انہوں نے تو علم کے پھیلنے کی رفتار ہی بدل دی، ہزاروں گنا تیز کر دیا۔ تو یہ ہر قدم ایک انقلاب تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، ڈیورانٹ کے لیے یہی اصل انقلابات ہیں۔ تو یہ ساری فہرستیں، چاہے مفکرین کی ہوں، شاعروں کی، کتابوں کی، یا ترقی کے ان مراحل کی، یہ سب مل کر ڈیورانٹ کا مرکزی خیال واضح کرتی ہیں کہ انسانی تہذیب چند اہم کامیابیوں اور عظیم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب، جس کا ترجمہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ کو ایک الگ زاویے سے دیکھتی ہے، جنگوں اور بادشاہوں سے ہٹ کر خیالات، تخلیقات، انسانی کامیابیوں کے ذریعے۔ جی ہاں، یہ ان چوٹیوں کو نمایاں کرتی ہے جنہوں نے ہمارے آج کو شکل دی۔ ایک طرح سے یہ دعوت ہے کہ تاریخ کو صرف واقعات کے تسلسل کے طور پر نہ دیکھیں۔ بالکل، بلکہ ان نظریات، ایجادات اور آرٹ کے حوالے سے سمجھیں جنہوں نے واقعی فرق ڈالا،
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت خیالات اور تخلیقی صلاحیتوں میں ہے۔ صحیح کہا، اور یہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتی ہے ذہن میں۔ اگر آج 21ویں صدی میں کوئی ایسی فہرست بنائے عظیم ترین ذہنوں یا نظریات کی، تو کیا معیار وہی ہوں گے جو ڈیورانٹ نے رکھے تھے، یا آج کی دنیا میں عظمت کے پیمانے وہ کچھ بدل گئے؟ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے سوچنے کے لیے۔